ہو سکتی۔ ایسا ہی عمل کی اپنی اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس یہی آسرا ہے۔ یہی وہ نسبت ہے کہ جب حسین مدنی رحمت اللہ علیہ کو روضہ رسول میں اندر جانے کا موقع ملا تو لوگ روزے کے فرش کو صاف کر رہے تھے، کوئی جھاڑو سے، کوئی اپنے رومال سے، کوئی ہاتھوں سے۔ تو حسین مدنی رحمت اللہ علیہ اپنی ریش سے اس روزے کے فرش کو صاف کرنے لگے۔ کسی نے کہہ دیا حضرت سنت کی بے حرمتی، فرمانے لگے جس کی سنت ہے اس کی حرمت پر قربان کر رہا ہے۔ آج ہم سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ سنت ہی تو ہے، فرض تو نہیں۔ اور صحابہ سنت پہ جان نچھاور کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امراء اور سلاطین کی دعوت میں شریک ہو گئے تو کھانے کے دوران لقمہ ہاتھ سے گر گیا۔ سنت یہ ہے کہ وہ لقمہ ہاتھ سے گرے اور صاف جگہ پر گرے تو اسے اٹھا کر منہ میں ڈال لیا جائے، اور اگر وہ لقمہ منہ سے گرا یا غلط اور گندی جگہ پر گرا تو اسے نہ اٹھایا جائے۔ تو انہوں نے اس سنت پر عمل کیا۔ کسی نے کوہنی مار دی کہ یہ امراء اور سلاطین ہیں، ہائی پروفائل لوگ ہیں، سیویلائزڈ پرسن ہیں، یہ بیوروکریٹ اور ٹیکنوکریٹس ہیں، یہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ تو اس صحابی کا جواب دل کے کانوں سے سنیے، فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ محبت کا معیار اگر دیکھنا ہے، محبت کا پیمانہ اگر دیکھنا ہے، محبت کو اگر ویریفائی کرنا ہے تو وہ صحابہ کے ایمان کو دیکھیے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ ایمان لے آئے جیسا ایمان صحابہ تم لائے ہو تو یہ ہدایت یافتہ ہے۔ یہ صحابہ آسمان کے چمکتے ستارے ہیں، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں کی روشنی میں لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ صحابہ کے کردار کی روشنی میں لوگ جنت کا راستہ معلوم کرتے ہیں۔ اسی لیے تو کسی نے کیا خوب کہا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ پھر آگے کہا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اے ایمان والو ادخلو، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، کافتن، پورے کے پورے۔ یہ کافتن عربی میں حال بن رہا ہے، اس کا ذوالحال یا تو ادخلو کی ضمیر ہے یا السلم ہے۔ اگر حال ادخلو کی ضمیر ذوالحال بنے تو مطلب یہ ہوگا تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تمہاری آنکھیں اسلام کے مطابق دیکھیں، تمہارے کان اسلام کے مطابق سنیں، تمہاری زبان اسلام کے مطابق بولے، تمہارے ہاتھ اسلام کے مطابق پکڑے، تمہارے پاؤں اسلام کے مطابق چلے، تمہاری جیب میں اسلام کے مطابق پیسہ آئے، تمہارے پیٹ میں اسلام کے مطابق لقمہ آئے، تمہاری شادی بیاہ، تمہارا سونا جاگنا، تمہارا کھانا پینا، تمہارا چلنا پھرنا،
تمہارا اوڑھنا بچھونا، تمہاری عادات و ادوار، تمہاری تہذیب اور تمدن، تمہاری ثقافت اور کلچر، تمہاری معاشرت اور معیشت، تمہاری صورت اور سیرت، تمہاری سیادت اور قیادت، سیاست، سب کچھ اسلام کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈلی ہوئی ہو، تب تم پورے مسلمان ہوگے۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم ادانم مشکلات لا الہ، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں کچھ بھی نہیں۔ صحابہ پورے مسلمان تھے، ان کی آنکھیں بھی مسلمان تھی، ان کی آنکھیں بھی مسلمان تھی۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جن کے بارے میں حدیث میں آیا کہ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، نماز قائم کرنے پر، زکوٰۃ ادا کرنے پر، وَالنُّصُحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کے جذبے پر۔ یہ بہت خوبصورت صحابی تھے، لمبا ان کا قد تھا، سرخ اور سفید تھے۔ جب یہ مدینے میں چلتے تو چہرے پر کپڑا ڈالا کرتے تھے۔ عورتوں کو حکم ہے چہرے چھپاؤ، یہ مرد ہونے کے باوجود چہرے پر کپڑا ڈال رہے ہیں، خوبصورت اتنے ہیں کہ عورتیں دیکھ کر فتنے میں پڑ جاتی ہیں، لہٰذا اپنے چہرے کو چھپا رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جریر تو پہلے مسلمان ہو جاتا تو جبرائیل امین دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے تیری شکل میں آتے۔ جب آنکھیں مسلمان ہوتی ہیں تو پھر کردار یہ سامنے آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ 90,000 مسائل کا قرآن سے استخراج کیا، 4,000 ان کے استاد ہیں، پہلی حدیث صحابی کے درس میں بیٹھ کر سنی، 40 سال صحابہ کی رفاقت میں گزارے، 40 سال تک عشاء میں رات میں اللہ سے راز و نیاز کرتے رہے، پھولوں سے زیادہ پاکیزہ زندگی گزاری۔ جب بیت اللہ گئے ملتزم سے لپٹ کر چمٹ کر جو دعا مانگی تو یوں مانگی ما عبدنا کا حق کا عبادت، ما عرفنا کا حق کا معرفت، ربا تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکا، تیری معرفت کا حق نہیں ادا کر سکا۔ ان کے ہزاروں شاگرد ہیں، 2 شاگردوں کا نام تاریخ جانتی ہے، آپ جانتے ہیں، ایک کا نام امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، دوسرے کا نام امام محمد رحمت اللہ علیہ۔ امام ابو یوسف قاضی القضات بنے، فرمایا 29 سال تک روزانہ فجر کی نماز اپنے استاد کے ساتھ پڑھ کر ان سے حدیث سنا کرتا تھا۔ امام محمد کا نام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ۔ یہ امام محمد 17 سال کا جوان ہے، خوبصورت بھی ہے، بازار جاتے ہوئے مدرسے کی طرف جاتا ہے، راستے میں بازار پڑتا ہے، اس بازار میں ایک ہندو بنیے کی دکان ہے۔ ایک دن یہ ہندو بنیا آیا، امام محمد کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ محمد ابن حسن شیبانی 17 سال کا جوان لڑکا مدرسے چلا گیا۔ لوگوں نے ہندو بنیے سے پوچھا تم کیوں مسلمان ہوئے، اس محمد کی کون سی بات تمہیں اچھی لگی؟ فرمایا یہ 17 سال کا لڑکا ہے، خوبصورت ہے، یہاں بازار میں عورتیں ہوتی ہیں، اس کی نگاہیں اوپر نہیں اٹھتی، اس کی نگاہیں پاکیزہ ہیں۔ میرے دل نے گواہی دی جس امت کا چھوٹا محمد اتنا پاکیزہ ہے، بڑا محمد کیسا ہو۔ یہ مسلمان کا کردار تھا۔ کتنے ربیع الاول ہماری زندگی میں گزرے، جلسے ہوئے، جلوس ہوئے، بیان ہوئے، نعرے لگے، ہاں، لیکن اس کی کوئی چھاپ نظر نہیں آتی۔ سر پر امامہ نہیں آیا، چہرے پر داڑھی نہیں آئی، گھر سے ٹی وی نہیں گیا، عورت کے چہرے پر دوپٹہ نہیں آیا،
بلکہ وہ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جی پردہ تو دل کا ہوتا ہے. اس نعرے نے انسانیت کو ننگا کر دیا. پردہ تو دل کا ہوتا ہے، اس نعرے نے انسانیت کو ننگا کر دیا. میں اکثر مثال دیتا ہوں، قرآن کریم میں اللہ کریم نے صحابہ کو خطاب کیا. صحابہ جو اس امت کے پاکیزہ ترین لوگ. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ کے عرض مترجم میں لکھا ہے کہ قلوب ان کے پاک تھے، علم ان کا گہرا تھا، تکلف اور تصنع کا ادب تھا. من حیث الجماعت جس کی تقدیس رب نے کی وہ صحابہ کی جماعت ہے. راضیۃ مرضیہ کلهم وعد اللہ الحسنى رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک هم الصادقون اولئک هم الفائزون اولئک هم المفلحون وبالآخرة هم يوقنون. لقد رضي الله عن المؤمنين والسابقون الأولون مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل کنتم خیر امہ ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر. تو اللہ نے صحابہ کو کہا کہ اذا سألتموہن، جب تمہیں ازواج مطہرات سے جو امت کی مائیں ہیں، تمہاری مائیں ہیں، ان سے جب کچھ سوال کرنا پڑے، یہ اس امت کے پاکیزہ ترین مرد، وہ اس امت کی پاکیزہ ترین عورتیں جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، جنت کو جن کے لیے سجایا گیا، ان پاک دل والے صحابہ کو حکم ہے جب تم اپنی ماں سے سوال کرو فاسألوہن من وراء حجاب، تو پردے کے پیچھے سے ماننا. اس کائنات کے پاکیزہ ترین مردوں نے پاکیزہ ترین عورتوں سے پردہ کیا، عورتوں نے مردوں سے پردہ کیا. اور آج کی گندی سوچ والا انسان کہتا ہے پردہ تو دل کا ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ تو وہ ترجمہ تھا کہ کافتن حال تھا ادخلو کی زمین سے. اگر کافتن حال ہو السلم سے، اب مطلب یہ ہوگا تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اقیم الصلاۃ، نماز پڑھتے رہو، آتوا الزکاۃ، زکات دیتے رہو، اتم الصیام، روزے رکھتے رہو، اتم الحج والعمرۃ للہ، حج عمرے کرتے رہو، کتب علیکم القتال، جہاد کرتے رہو، بلکہ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کرتے رہو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، راہ خدا میں صحیح چیزیں خرچ کرتے رہو. آنکھیں قابو میں، کان قابو میں، زبان قابو میں، ناک قابو میں، ہاتھ قابو میں، پاؤں قابو میں، دل دماغ قابو میں. یہ سب اسلام کے شعبے ہیں. ان سب پر عمل کرو گے تو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ گے. ہمارے استاد مفتی نظام الدین شامزئی شہید رحمت اللہ علیہ سے دورہ حدیث میں ایک طالب علم نے سوال کیا، ہم خود موجود تھے. پوچھا حضرت دین کا کون سا شعبہ افضل ہے؟ مدارس افضل ہے، خانقاہیں افضل ہیں، تبلیغ کا نظام افضل ہے، جہاد کی سزائیں افضل ہیں، افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا تمہارا یہ سوال ہی غلط ہے. یہ سوال تو ایسا ہے جیسے کوئی پوچھے کہ آنکھ زیادہ ضروری ہے یا کان، زبان زیادہ ضروری ہے یا ناک، ہاتھ زیادہ ضروری ہے یا پاؤں، پیٹ زیادہ ضروری ہے یا پیٹھ. فرمایا یہ سوال غلط ہے. یہ سب اعضاء ہیں، ایک بھی عضو کم ہوگا وہ ادھورا جسم ہوگا. پرفیکٹ باڈی کے لیے سارے اعضاء کا فنکشنل ہونا، آپریشنل ہونا، صحیح کنڈیشن میں ہونا ضروری ہے. اسی طرح اسلام میں یہ سارے شعبے ہیں، اور جو جس شعبے میں کام کر رہا ہے وہ ہمارا معاون ہے. بھائی کہیں پر آگ لگ جائے، ایک آدمی فائر بریگیڈ کو فون کرتا ہے، دوسرا آدمی بیلچے میں ریتی اس پر ڈالتا ہے، تیسرا آدمی گھر سے بالٹی پانی بھر بھر کے لا کر اس پر ڈالتا ہے، چوتھا آدمی پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالتا ہے،
پانچواں آدمی صرف شور مچاتا ہے، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی۔ کام سب کے الگ الگ ہیں لیکن مقصد سب کا ایک ہے، آگ بجھ جائے۔ مدارس والوں کا مقصد، تبلیغ والوں کا مقصد، جہاد والوں کا مقصد، خاندان والوں کا مقصد، اسلامی سیاسی پارٹی کا مقصد یہ ہے بے دینی کی آگ بجھ جائے، بے دینی کی آگ بجھ جائے۔ اسی لیے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مجھ سے پہلے تلاوت بھی ہوئی ہوگی، شاید نعت بھی ہوئی ہوگی، بیان بھی حضرت نے کیا، میں بھی کر رہا ہوں، یہ سب دین کے شعبے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پھیلانے کے لیے بنیادی حیثیت کس کو دی؟ خطابت کو دی۔ موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے ہیں جب انہیں نبوت ملتی ہے اور حکم ہوتا ہے کہ جاؤ فرعون کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرو، تو وہ جانے سے پہلے دعا مانگتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری۔ اب آگے سنیے، فرمایا میرے سینے کو کھول، میری زبان کی لکنت کو دور کر، فصاحت اور بلاغت ہوگی تو لوگ دین کی بات سنیں گے، اسلام کا پوزیٹو چہرہ دنیا کے سامنے آئے گا، لوگ اسلام کی طرف موٹیویٹ ہوں گے۔ پھر کہا میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنائیے، کیوں؟ ہوا افصح منی لسانا، وہ فصاحت اور بلاغت میں مجھ سے زیادہ اچھا ہے۔ تو اسلام پھیلانے میں جو مؤثر رول ہے، جو ایفیکٹو رول ہے، وہ زبان کی فصاحت اور بلاغت کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں خطیب تھے، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ صحابہ کے خطیب تھے۔ حسان بن ثابت، کعب بن مالک، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، یہ نعت خوان تھے، یہ شعراء تھے، یہ ثناخوان رسول تھے، یہ مداح رسول تھے۔ تلاوت کا مقصد لوگ اسلام کی طرف آئے، نعت اور نظم کا مقصد لوگ اسلام کی طرف آئے، بیان کا مقصد لوگ اسلام کی طرف آئے، تبلیغ کا مقصد لوگ اسلام کی طرف آئے، جہاد کا مقصد لوگ اسلام کی طرف آئے، صدقہ خیرات کا مقصد لوگ اسلام کی طرف آئے۔ تو یہ سارے دین کے شعبے ہیں، ہم نے خود ہی کیٹیگرائز کر لیا، ہم نے خود ہی بانٹ دیا، یہ دین کا کام کر رہا ہے، یہ نہیں کر رہا، میں دین کا کام کر رہا ہوں، یہ نہیں کر رہا۔ تو یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنا میرے لیے سعادت، اس محفل میں شریک ہونا آپ کے لیے سعادت۔ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنی باتوں سے آقا کی کیا شان بڑھاؤں گا، میری کیا حیثیت، ہزار بار بشوئے دہن از مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی از۔ میں اپنے منہ کو ہزار دفعہ مشک و عنبر سے دھو ڈالوں تو بھی آقا کا نام لینا بے ادبی نظر آتا ہے۔ میں اپنی بات سے آقا کی شان کیا بڑھاؤں جس کی شان کو ورفعنا لک ذکرک میں اللہ نے بڑھا دیا۔ ہاں، آقا کا نام لے کر میں اپنی بات میں وزن پیدا کر رہا ہوں۔ تو ہم نے آقا کی سیرت کو بیان کرنا ہے یا نہیں؟ توجہ ہے، سیرت کا لفظ عربی میں سیر الابل سے نکلا ہے، اونٹوں کی چال، اونٹوں کی چال۔ پہلے زمانے میں اونٹوں کے قافلے چلا کرتے تھے، سب سے آگے جو اونٹ ہوتا اسے منزل معلوم ہوتی، وہ صحرا میں جہاں پاؤں رکھتا اس کے پاؤں کا نشان پڑتا، دوسرا اونٹ اس نشان پر قدم رکھتا، ہر پچھلا اونٹ اگلے اونٹ کے نشان قدم پر قدم رکھتا۔ 100 اونٹ گزرے ہوتے، آپ کو یوں لگتا کہ ایک اونٹ گزرا ہے۔ جس طرح وہ اونٹ اگلے اونٹ کی اس
قدم کے اندر اتباع کرتا تھا، اس میں ایکویلنسی ہوتی تھی، اس میں پرفیکٹ بیلنسنگ ہوتی تھی۔ اگر یہ امت بھی اپنے آقا کے نشانے قدم پر قدم رکھیں گے تو یہ بھی اپنی منزل جنت تک پہنچ جائیں گے۔ نقشے قدم نبی کے جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت طوفان سے نکل جائے گا۔ پھر اس کا سفینے کی بات آئی، کشتی کو کہتے ہیں، ایک بحری جہاز ہے، رات کو سمندر میں سفر کر رہا ہے، رات کو طوفان آتا ہے، موجوں میں تلاطم ہوتا ہے، بجلی گرج چمک کے ساتھ خطرے پیدا کر رہی ہے۔ ایک مسافر نو وارد پہلی بار بحری جہاز میں سوار ہے، بڑا پریشان کیپٹن کے روم میں گیا، کیپٹن کو دیکھا وہ صوفے پر لیٹا اخبار بینی میں مصروف ہے، چہرہ اس کا مطمئن ہے۔ اس مسافر نے کہا کیپٹن صاحب جہاز ڈوب رہا ہے، طوفان ہے، موجوں میں تلاطم ہے، طغیانی ہے، بجلی چمک رہی ہے، لوگ موت کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، آپ بے غم ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا، کہنے لگا لگتا ہے آپ فرسٹ ٹائم پہلی بار بحری جہاز میں سوار ہیں، ہمارا تو واسطہ پڑتا رہتا ہے، اسی طرح رات کا اندھیرا ہوتا ہے، طوفان ہوتا ہے، طغیانی ہوتی ہے، تلاطم ہوتا ہے، لیکن ہمارے جہاز کا کمپریسر ٹھیک ہے، ہمارے جہاز کا باؤلر پوری قوت سے کام کر رہا ہے، ہماری جہاز کی ڈائریکشن بالکل ٹھیک ہے، ہم بخیر و عافیت آسانی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ جس طرح وہ کیپٹن مطمئن تھا، اسی طرح وہ مسلمان جس کا رخ قبلے کی طرف ہو، جس کی سمت بیت اللہ کی طرف ہو، جس کے دل کی تار و کنیکشن اللہ سے جڑا ہوا ہو، جس کی زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بہاریں ہوگی، وہ لوڈ شیڈنگ سے پریشان نہیں ہوگا، وہ مہنگائی سے پریشان نہیں ہوگا، وہ دھرنوں سے پریشان نہیں ہوگا، کسی طرح کے حالات بھی ہو اس کا دل مطمئن ہوگا۔ آیکے در کنج مسجد مست و شاد و آیکے در باب ترش و نامراد۔ ایک آدمی بڑے ہاسپٹل میں ہے، سینٹرل اے سی ہاسپٹل ہے، بہترین کمرہ ہے، ایئر فریشنر ہے، روم اسپرے ہے، بہترین بیڈ ہے، ایل سی ڈی لگی ہوئی ہے، اسٹاف ڈھونڈ رہا ہے، ہر طرح کی فیسلٹی اس کو میسر ہے، لیکن اس کا دل بیمار ہے، اس کا دل تنگ ہے، وہ کہتا ہے مجھے یہاں سے نکالو۔ اور دوسرا آدمی جس کے دل کی سوئی ٹھیک ہے، وہ پرانی مسجد میں ہے، اندھیرا ہے، گرمی ہے، چٹائی بوسیدہ ہے اور مچھر بھی ہے، لیکن دل کی لو، دل کی تار، دل کا کنیکشن اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ کتنا مطمئن ہوتا ہے۔ بیٹھے جو تیری یاد میں گوشہ نشیں ہو کر تو اپنا بوریا بھی تخت سلیمان۔ حالات خراب ہوتے ہیں، ایمرجنسی لگ جاتی ہے، پھر موبائل نیٹ ورک کام نہیں کرتا، ایسا ہے یعنی کمیونیکیشن کے آلات کام نہیں کرتے، سیٹلائٹ کام چھوڑ دیتا ہے، جیز، یو فون، وائر، ٹیلینور، ساری چیزیں ڈس آرڈر اور ڈس کنیکٹ ہو جاتی ہیں۔ ایک کنیکشن ایسا ہے جو اللہ کی ذات سے جڑ جائے، کبھی ڈس کنیکٹ نہیں ہوتا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اس کا ایک سرا زمین پر، دوسرا سرا آسمان پہ، وَحَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ هو الصراط المستقيم والذكر الحكيم لا تزيغ به الأهواء لا تلتبس به الألسنة لا يشبع منه العلماء لا يخلق من كثرة الرد لا ينقضي عجائبه
یہی وہ قرآن ہے جس کو سننے کے بعد جنات بھی بے ساختہ پکار اٹھے تھے، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ، ہم نے ایسا عجیب قرآن سنا، رشد کی طرف، ہدایت کی طرف، اطمینان کی طرف، سکون کی طرف، خوشحالی کی طرف، کامیابی کی طرف، آسودگی کی طرف، پراسپیرٹی کی طرف، جنت کی طرف، حوروں کی طرف، جنت کی نہروں کی طرف، جنت الفردوس کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف یہ رہنمائی کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کسریٰ کے دربار میں چلے گئے، کسریٰ نے پوچھا تمہارا مقصد کیا ہے، تمہارا ایجنڈا کیا ہے؟ فرمایا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہمارا مقصد بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی پر لانا، ساری مخلوق سے تعلق توڑ کر خالق سے تعلق جوڑنا ہمارا مقصد ہے۔ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ میرے محترم دوستو، آدمی ایسا مسلمان بنے پھر اس کو دنیا میں جنت کے نظارے محسوس ہوں گے۔ آج ہمارا ایمان ڈگمگا رہا ہے، ایمان کی کشتی بھور میں ہے، بھونچال ہے، متزلزل ہے، اس میں وائبریشن ہے، اس میں بیلنسنگ نہیں ہے، اس میں ایکویلنسی نہیں ہے، اس میں سٹیبلٹی نہیں ہے، اس میں استحکام نہیں ہے، اس میں استقامت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان پریشان در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ صحابہ نے اللہ کے در کو پکڑا، در در کی ٹھوکروں سے بچ گئے۔ اللہ کا ڈر دل میں آیا، ساری دنیا کا ڈر دل سے نکل گیا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے۔ الاستقامت فوق الف کرامہ، استقامت 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، نکتے کی باتیں، فرمایا دنیا میں صراط مستقیم پر جمے رہنا آخرت میں پورے صراط پر چلنے سے مشکل کام ہے۔ دنیا میں صراط مستقیم پر جمے رہنا آخرت میں پورے صراط پر چلنے سے مشکل کام ہے۔ فاصدع بما تؤمر، آقا کو حکم دیا گیا آپ ڈٹ جائیں، آپ استقامت دکھلائیے۔ آپ نے فرمایا شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات، سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات نے مجھے بوڑھا کر دیا، امت کے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا، جہنم کے خوف نے مجھے بوڑھا کر دیا، اللہ سے ملاقات کے شوق نے مجھے بوڑھا کر دیا، اللہ کے سامنے پیشی کے خوف نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یہ استقامت قل، اے نبی کہہ دیجئے آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر ڈٹ جائے، پھر اس پر ڈٹ جائے جیسے صحابہ ڈٹے۔ مسلم خولانی، ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کو اسود عنسی نے آگ میں جلایا۔ اللہ نے اس امت کے ابو مسلم خولانی، جن کا نام عبداللہ ابن سعد تھا، ان کے لیے آگ کو گلے گلزار کیا۔ آگ ابراہیم خلیل اللہ کے لیے بھی گلے گلزار ہوئی۔ یا نارکونی بردم و سلام علی ابراہیم، آگ اس امت کے ابو مسلم خولانی کے لیے بھی گلے گلزار ہوئی۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ مسلمہ کذاب نے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایک عضو کاٹا، فرمایا گواہی دو اتشہدو
अन्नी रसूलुल्लाह, तुम गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? उन्होंने जवाब में कहा, वल्लाही इन्न फी उज़ुनैया सममन फला अस्मअ मा तक़ूल, मेरे कानों में तो बोझ है, मैं तुम्हारी बात को सुन नहीं पा रहा, मैं तुम्हारी बात को समझ नहीं पा रहा, मैं तुम्हें रसूल मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। एक वजू काटा, दूसरा काटा, पाँव काटा, दूसरा काटा, मेरे कहने में सेकंड लगे, आपके सुनने में सेकंड लगे, जिस पे बीती उसके दिल का हाल अल्लाह जाने। लेकिन नबी से मोहब्बत ऐसी थी, फरमाया दामन मुस्तफा छूट नहीं सकता। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बहन को मारते हैं कि तू बता इसका दामन छोड़ेगी या नहीं। उसने कहा, तू खिताब का बेटा है तो मैं भी खिताब की बेटी हूँ, टुकड़े टुकड़े कर दे, दामन मुस्तफा छूट नहीं सकता। उमर हैरान होकर, परेशान होकर, शशदर होकर, वरता हैरत में डूबकर, हैरत और इस्तेजाब के समंदर में मुब्तला होकर, सुम्मुन की तस्वीर बनकर कंफ्यूज होकर ये सोचने पर मजबूर हो गया, जिस उमर के सामने मक्के का पहलवान नहीं आ सकता, एक औरत खड़ी हो गई, कौन सा जज्बा है, किस किताब का जज्बा है, का ला तो सही, बतला तो सही, दिखला तो सही, सुनवा तो सही, पढ़वा तो सही, वो कौन सी किताब है। जब कुरान की तिलावत हुई, उमर कुरान सुनता चला गया, दिल पसीजता चला गया, दिल पिघलता चला गया, दिल मोम होता चला गया, दिल नरम होता चला गया, दिल पे रिक्कतकारी होती चली गई, दिल लर्ज़ा बरकताम होता चला गया और मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों में पके हुए फल की तरह जाकर गिरा और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। ये कुरान की बरकत थी। किसकी बरकत थी? उस्मान इब्न मज़ऊन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक आयत सुनी। कितनी आयतें? मैं तो पौन घंटा बयान करूंगा तो भी असर नहीं होगा, क्योंकि मेरे अंदर वो तासीर नहीं। वो एक आयत पढ़ते थे, दूसरा सुनता था और मुसलमान, दिल की दुनिया तब्दील। इन्ना अल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़य। इस एक आयत को सुना, उस्मान इब्न मज़ऊन कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। कुरान से ऐसी मोहब्बत थी। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक काफिले में हैं, रात का अंधेरा है, सामने से हजरत उमर आ गए। उमर को पता नहीं काफिले में इब्न मसूद हैं। उमर ने पूछा, मिन ऐनल कौम, कौन से लोग हो? इब्न मसूद कहता है, मिनल फज्जिल अमीन। उमर पूछता है, ऐन तुरीदुन, कहाँ जा रहे हो? इब्न मसूद कहता है, इलल बैतिल अतीक। उमर पूछता है, कुरान की कौन सी आयत सबसे बड़ी आयत है? अय्या आयत आज़मुल कुरान। इब्न मसूद कहता है, आयतुल कुर्सी। उमर पूछता है, अय्या आयतुल कुरान अजमा, कुरान की सबसे जामे आयत कौन सी है? इब्न मसूद कहता है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। उमर पूछता है, अय्या आयतुल कुरान अखवफ, कुरान की सबसे खौफ दिलाने वाली आयत कौन सी है? इब्न मसूद कहता है, लैस बिअमानियिकुम वला अमानी अहलिल किताब मन यअमल सूअन युजज़बी। उमर पूछता है, अय्या आयतुल कुरान अर्जा, कुरान की सबसे ज्यादा उम्मीद दिलाने वाली आयत कौन सी है?
ابن مسعود کہتا ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. پھر عمر پوچھتا ہے ای آیت القرآن احکم، قرآن کی محکم آیت کون سی ہے؟ ابن مسعود کہتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر. حضرت عمر کہتا ہے اس قافلے میں ابن مسعود موجود ہے. قرآن سے ایسا تعلق. آج مسلمان کو پتہ ہی نہیں قرآن کیا ہے. بھائی ڈاکٹر بن گئے خوشی کی بات ہے، انجینئر بن گئے خوشی کی بات ہے، سائنٹسٹ بن گئے خوشی کی بات ہے، بیوروکریٹ بن گئے خوشی کی بات ہے، آپ منسٹر بن گئے خوشی کی بات ہے، آپ چارٹر اکاؤنٹنٹ بن گئے خوشی کی بات ہے، آپ جج بن گئے خوشی کی بات ہے، آپ وکیل بن گئے خوشی کی بات ہے، آپ کو نوبل پرائز مل گیا خوشی کی بات ہے. لیکن آپ کو قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا، رونے کا مقام ہے. آپ کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، رونے کا مقام ہے. آپ کو نبی کی حدیثیں یاد نہیں، رونے کا مقام ہے. آپ کو نبی کی پیاری مصروف دعائیں یاد نہیں، رونے کا مقام ہے. آپ کو دعائیں قنوت نہیں آتی، رونے کا مقام ہے. آپ کو جنازے کی نماز نہیں آتی، رونے کا مقام ہے. آپ کو عید کی نماز نہیں آتی، رونے کا مقام ہے. آپ کے چہرے پر سنت رسول نہیں، رونے کا مقام ہے. آپ کے بال سنت کے خلاف ہے، رونے کا مقام ہے. آپ کا لباس سنت سے دور ہے، رونے کا مقام ہے. آپ کی شادیوں میں میرے نبی کی سنتوں کے جنازے نکلتے ہیں، رونے کا مقام ہے. آپ کے کاروبار میں حرام کی آمیزش ہے، رونے کا مقام ہے. آپ کی آنکھیں بدنظری کی مشین بن گئی، رونے کا مقام ہے. آپ کے کان گانے سننے کے عادی ہیں، رونے کا مقام ہے. آپ کی زبان جھوٹ بولتے ہوئے نہیں تھکتی، رونے کا مقام ہے. آپ ڈرامے اور گندی فلمیں دیکھتے ہیں، رونے کا مقام ہے. آپ پردے کا مذاق اڑاتے ہیں، رونے کا مقام ہے. آپ داڑھی اور امامے کا مذاق اڑاتے ہیں، رونے کا مقام ہے. آپ جماعت سے 5 وقت نماز نہیں پڑھتے، رونے کا مقام ہے. آپ روزہ نہیں رکھتے، رونے کا مقام ہے. آپ تراویح نہیں پڑھتے، رونے کا مقام ہے. آپ کو اعتکاف کی سعادت نہیں ملتی، رونے کا مقام ہے. کروڑ پتی ہونے کے باوجود، حج فرض ہونے کے باوجود آپ نے اب تک حج نہیں کیا، رونے کا مقام ہے. میرے نبی کا فرمان ہے کہ میرا جو امتی وسعت و طاقت کے باوجود حج نہیں کرتا، اس حال میں مر جاتا ہے، فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہودی ہو کر مرے، عیسائی ہو کر مرے. تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے ہواؤں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخت بنتا ہے عاجز کا رہے آپ، اللہ کو اپنی حقیقت کو نہ بھولو. میں اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں. آج مسلمان زبان سے نعرے لگاتا ہے، اندر سے کھوکھلا ہے، خالی خالی. ایک مسلمان کو ایک غیر مسلم کے ساتھ کھڑا کرو، ایک لڑکی کو ایک غیر مسلم لڑکی کے ساتھ کھڑا کرو، اوپر سے نیچے تک آپ فرق نہیں کر سکتے. شور ہے، ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تو وہ نصارہ تو تمدن میں حلول. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرما یہود، وائز قوم کی پختہ خیالی نہ رہی، بلکہ تبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. سنی نہ مصر فلسطین میں وہ آزاں میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشہ سیمام، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی. آج اس سجدے کو ترستے ہیں ممبر و محراب. کافر بھی آقا کی شان میں گستاخی کرتا ہے. فرانس میں کارٹون میں ساگے شائع ہوئے، گیرٹ ولڈر نے گستاخی کی، چارلی ایبڈو نے گستاخی کی. اللہ ان کو تباہ و برباد کرے.
اللہ ان کو نیست و نابود کرے، اللہ ان کو عبرت کا نشان بنائے، اللہ ان کو خاک آلود کرے۔ ہمارے حکمرانوں کو اللہ غیرت دے کہ وہ سفارتی تعلقات ختم کر دے، وہ ان کے سفیر کو ملک بدر کر دے، اور ہم سب مل کر ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے۔ ہم جتنے بھی کمزور ہیں، ہم شرابی ہیں، ہم خدا نخواستہ زانی ہیں، ہم قاتل بھی ہو سکتے ہیں، چور راشی بھی ہو سکتے ہیں، بے نمازی بھی ہو سکتے ہیں، جتنے بھی کمزور ہو، آقا کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، انہیں لگام دی جائے، ورنہ مسلمان سب کچھ سہ لے گا، اس پیارے آقا کی شان میں گستاخی نہیں سہ سکتے، لیکن گستاخی میں اور اب بھی کرتے ہیں۔ اس نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر آج کی محفل میں توبہ کریں، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنا سینہ اپنی گولی، بھول گئے اندر سے ابوت، آقا ہم سے بھول ہوئی، بن کے سیم و زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، لوٹ گئی ہم سے فقر کی دولت، آقا ہم سے بھول ہوئی، تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے، اس میدان محشر میں بھی جب زمین تانبے کی اور سورج سوا نیزے کے فاصلے پر ہوگا، انبیاء اولیاء اتقیاء اصفیاء سب پہ لرزہ داری، انسانیت بے لباس گناہوں کے پسینے میں ڈوبی ہوئی، ہر ایک کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا، اچانک ایک آواز اٹھے گی، امتی امتی، وہ ہمارے آقا ہوں گے، سجدے میں ہوں گے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، داڑھی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی ہوگی، آواز برلائی ہوئی ہوگی، اور سینے سے ہانڈی کے ابلنے کی طرح آواز آئے گی، اس گناہگار امتی کے لیے وہ آقا سر سجدے میں رکھ کر رو رہا ہوگا، ایسا سجدہ نہ اس سے پہلے کسی نے کیا ہوگا نہ بعد میں کوئی کر سکے گا، ایسی اللہ کی حمد و ثنا نہ پہلے کسی نے کی ہوگی نہ بعد میں کی ہوگی۔ وہ نبی ہمیں فرش پہ نہیں بھولے، عرش پہ نہیں بھولے، مکے میں نہیں بھولے، مدینے میں نہیں بھولے، وزن اعمال کے وقت نہیں بھولے، پورے صراط پر نہیں بھولے، نامہ اعمال میں نہیں بھولے، جنت البقیع میں نہیں بھولے، بدر و احد میں، طائف و حنین میں، سفر ہجرت میں، روزے میں نہیں بھولے، حشر میں بھی اپنی امت کو نہیں بھولیں گے۔ اللہ فرمائیں گے آپ سر اٹھائیے، ارفع رأسک یا محمد سل تعطا اشفع تشفع، اپنا سر اٹھائیے اے میرے پیارے محمد، آپ جو مانگیں گے ملے گا، آپ جس کی سفارش کریں گے قبول کی جائے گی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا آپ راضی ہو جائیں گے۔ فوراً اپنا کلال عبداللہ کا نور نظر، مکہ کا در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا آلی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیان شان قرآن محمد منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل اور کامل نبی، وہ فوراً کہے گا اذن لا ارضا وواحد من امتی فی النار، ربا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اللہ کریم ہمیں اپنے پیارے آقا کی پیاری اور مبارک سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا